سوال کرتا ہے جی میرا حشر کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، کہاں جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ بس نبی کا یہ فرمان تمہارے سامنے ایک آئینہ ہے، ایک اسکرین شاٹ ہے جو تمہیں دکھا رہا ہے۔ لوگوں تم دنیا کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہو قیامت کے دن میرا حشر کہاں ہوگا، پرصراط پر میرا حشر کیا ہوگا، جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ نبی نے ایک آئینہ دے دیا، اپنا چہرہ دیکھ لو کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو قیامت کے دن تمہارا حشر نبی کے ساتھ ہوگا۔ اپنا چہرہ ہی ٹٹول کر دیکھ لو، چہرے پر نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے۔ آج تک ہمیں تو نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں آیا۔ اگر چہرے کی سنت کی بات کریں، ہمیں تو سلمان خان، شاہ رخ خان، بڑے بڑے فلمی ایکٹروں کے چہرے پسند ہے، نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کا عاشق اور دیوانے، یہ کیسے نبی کا عاشق اور دیوانے؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، ان کا دعویٰ باطل ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی کا عاشق ہے۔ اگر نبی کا عاشق ہوتے تو ان کے چہرے پر نبی کی سنت زندہ رہتی، ان کو نبی کا لباس پسند ہوتا۔ یہ خالی زبان سے کہتے ہیں مولانا ہم نبی کا عاشق اور دیوانے ہیں، ہم نبی کے نعرے لگاتے ہیں، ہم نبی کا نام لیتے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں۔ نہیں، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، کذاب ہو، باطل ہے۔ جو نبی کے عشق کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کی سنت چہرے سے قائم ہو، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت اسے بات نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو قیامت میں میرا حشر کیا ہوگا تو قرآن کریم نے بھی بتا دیا، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، نبی کی سنت پر عمل کرو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے رسول تمام مومن لوگوں کو بتا دو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرے، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجیے، انہیں بتا دیجیے، خالی زبان سے دعویٰ نہ کرے، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ وہ آپ کی اطاعت کرے، نبی کی اطاعت کرے، نبی کی سنت پر عمل کرے۔ جب نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ پہلا انعام تو یہی عطا فرمائیں گے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما دے کہ پھر میں اس سے محبت کروں گا۔ اور میرے بھائیو جب اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کرتا ہے جبریل وہ فلاں بندہ، وہ کاما حلقہ میں، وہ ہوگا کا، وہ کائنار، وہ اقاتار، وہ نندرماس اور بھوکرماس، وہ فلاں نام ہے نا، تو وہاں یہ بندہ ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا جبریل تم بھی اسے محبت کرو۔ آسمان کے تمام فرشتوں کو جمع کیا جاتا ہے، حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں آ جاؤ سارے لوگ، فلاں بستی میں فلاں بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اسے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ آسمان کے تمام فرشتے اسے محبت کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں ہے کہ بس وہی محبت کر رہے ہیں، فرمایا پھر کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر انسان بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ ہم کتنے آدمی ہیں، کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی کچھ خرچ کرتا ہے، کوئی کچھ خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ مجھ سے محبت کریں، کوئی تعویذ بنواتا ہے، کوئی نقش بنواتا ہے،
اور آج کل یہ نقش تعویذ میں بیڑا غرق ہوا ہے، بنانے والوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ میری بات پوری لگتی نہیں، بنانے والے فوراً نہیں ہوتے ہیں، کوئی اللہ سے تحقیق نہیں ہے۔ بہرحال جھگڑا پورا تعویذ کی وجہ سے گھروں میں بربادی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سنت پر عمل کرو، میں تم سے محبت کروں گا، پھر رسول تم سے محبت کریں گے، اور پھر تمہاری محبت کا اعلان آسمانوں میں بھی ہوگا اور زمین میں بھی ہوگا۔ تو سنت پر عمل کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا ایک معاملہ اور ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے۔ اب جب وضو کرتے ہیں تو پانی ہاتھوں سے گر رہا تھا، چہرے سے گر رہا تھا، ہاتھوں سے گر رہا تھا، بچ رہا تھا۔ صحابہ کرام بڑے عاشق و دیوانے تھے، آئے اور اپنے ہاتھوں کو قطرات کے نیچے کیا، ان قطرات کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر کوئی اپنے چہرے پر مر رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطرات مسح ہو کر آ رہے ہیں، برکت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ بڑے عاشق و دیوانے، فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا ہے کہ تم یہ کام کرو؟ کیا جذبہ پیدا ہوا؟ صحابہ نے فرمایا حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہو تو وضو کے قطرات پانی کو ہاتھوں میں لے کر جسم پر ملنا یہ تھرمامیٹر نہیں ہے، یہ تمہاری زبان کی باتیں ہو سکتی ہیں، تمہارے دل کو کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ ہر آدمی زبان سے کہے گا میں اللہ کے نبی کا عاشق اور دیوانہ ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، میں تو کھانے پر بھی درود لگاتا ہوں، میں تو فاتحہ لگاتا ہوں۔ کتنی رسم و رواج چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 تھرمامیٹر بیان فرمائے۔ ہر چیز کا تھرمامیٹر ہے، بخار کو ناپا جاتا ہے، کتنا پوائنٹ کا بخار ہو گئے، کتنی سردی لگ رہی ہے آدمی کو، کتنی گرمی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، 3 تھرمامیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سر سے لے کر پیر تک 3 تھرمامیٹر لگا کر دیکھو، اگر پوائنٹ آ رہے ہیں محبت کے تو تم اپنی زبان سے کہہ دو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم تھرمامیٹر میں ناکام ہو پھر تمہارا زبان سے کہنا ہم نبی کے عاشق اور دیوانے ہیں، تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، باقی ہو، تمہارا دعویٰ کسی عدالت میں چلنے والا نہیں ہے۔ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، نماز پڑھنا تھرمامیٹر نہیں بیان فرمایا، یاد رکھ لینا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ چلا 4 مہینے تھرمامیٹر نہیں بتایا، مفتی صاحب کی ڈگری لے لینا تھرمامیٹر نہیں ہے، مدرسہ کھول لینا تھرمامیٹر نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تھرمامیٹر تمہاری زبان کا ہے، جب بھی بولو تو سچ بولو، یہ پہلا تھرمامیٹر ہے۔ اب دیکھ لو ابھی کوئی مقدمہ لگ جائے کرایہ پہ کھڑا ہے، بہت سارے آدمی 100 500 روپیہ میں یہ گناہ ہو جائے، گواہ کر دیں، اور معاملات ہیں بہت سارے۔ جب بھی بات کرو دیکھو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو، گاؤں میں کرو، دیہات میں کرو، شہر میں کرو، قتل کا معاملہ ہو، مرڈر کا معاملہ ہو، چوری کا معاملہ ہو، باپ کے خلاف ہو، بیٹے کے خلاف ہو، بیوی کے خلاف ہو، سسر کے خلاف ہو، مفتی صاحب کے خلاف ہو، امام کے خلاف ہو، نہیں، فقط آپ کو سچ بولنا ہے۔ مسجد چلا جائے، مدرسہ چلا جائے، آپ کو سچ بولنا ہے۔ یہ واقعہ سہارنپور کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا انگریز کے زمانے کا واقعہ، ایک زمین کا معاملہ تھا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسجد کی زمین ہے، ہندو کہتے تھے کہ مسجد کی زمین نہیں ہے، ہماری زمین ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ معاملہ انگریز کی عدالت میں چلا گیا، انگریزوں کا دور تھا۔ اب کیا کریں؟ پہلے سے رجسٹری
تفصیل زیادہ نہیں، کاغذات کی لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں، تو پرانا دور ہے. اب کیا کیا جائے؟ معاملہ پھنس رہے، دونوں فریق اپنے اپنے گواہ، اپنے اپنے وکیل بہت سارے. تو دونوں فریقوں کا اتفاق ہو گیا. ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، ایک مولانا تھا سہارنپور میں، تاریخ میں نام بھی لکھا ہوا مجھے یاد نہیں. فرمایا ہندو بھائی بھی تیار ہو گئے، مسلمان بھی تیار ہو گئے، وہ جو گواہی دے گا، وہ مولانا جو کہے گا اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. عدالت سے آرڈر جاری ہو گیا، ٹھیک ہے اسے لے کر آؤ، وہ جو بیان دے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب مسلمان خوش ہو گئے، یار مسجد کا معاملہ ہے، اب تو مسجد بنے گی، اب تو یہ سب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ہندو اور سے خوش تھے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو اللہ والا آدمی ہے، کیسے جھوٹ بولے گا. دونوں فریق خوش ہوئے پڑے. ہندو سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا، وہ اللہ والا آدمی ہے. مسلمان یہ ہے کہ مسجد بنائے گا اور اللہ والے مولانا کا کام تو مسجد بنانا، یہ مسجد نہ بنانے کا یہ مدرسہ تو ریپورٹ بنوائے گا مدرسہ. معاملہ عدالت میں چلا گیا. مولانا صاحب پیش ہوئے، جج نے فرمایا آپ کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. آپ گواہی دیں کہ یہ زمین کس کی ہے. فرمایا میں جس وقت سے میں ہوش سنبھالنے والا، جس وقت سے میری عقل کامل ہوئی ہے، جب سے یہ زمین کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ غیر مسلموں کی زمین ہے، ہندوؤں کی زمین ہے، مسلمانوں کی زمین نہیں ہے. جج نے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ کرتے ہوئے کہا آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا ہے. میرے بھائی مسلمان کہاں ہے؟ آج ہم سچ کہاں بول رہے ہیں؟ ابھی کوئی نہ اٹھائے گا وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. ابھی تک تو ہماری زبان مسلمان نہیں ہوئی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو پہلا تھرمامیٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. آج عہد کر لو، نبی کے اگر عاشق بننا ہے، اللہ کی محبت دل میں لانی ہے اور تم سچے پکے اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پہلا تھرمامیٹر علامت پورا کرو کہ ہم سچ بولیں گے. اگر تم یہ سچ پہ آ جاؤ، اس پہلے تھرمامیٹر میں کامیاب ہو جاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ سمجھ لینا، قرآن نے بھی انعام بیان فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن لاؤ زبان سے کہنا آسان ہے کہ سچ بولیں گے، لیکن ابھی ذرا نکل کر اپنے وکیل کے مقدمات پھنسے ہوئے ہیں، ان کا راضی نامہ آج تک نہیں ہوتا، جھوٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں. وہ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بس ترجمہ یہ، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کر دو. کسی کا قرضہ ہو ادا کر دو، کسی کی مزدوری ہو، کسی نے مزدوری کی ہو، تمہاری کھیتی میں، باڑی میں، مکان میں مستری ہو، مزدور ہو، اس کی مزدوری ادا کر دو. اس کی مزدوری تمہارے پاس نہیں لینی چاہیے. اگر تم مزدوری ادا کر رہے ہو، اجرت ادا کر رہے ہو، امانت ادا کر رہے ہو، قرض ادا کر رہے ہو، اور میری بات کڑوی لگے گی، مسجد کے متولی ہو، جو مسجد کی امانت تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے، تمہارے باپ کی نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، ایک روپیہ بھی اس میں سے خرچ کرنا جائز نہیں ہے. یہ بیت المال ہے، پورے مسلمانوں کو اس پر حق ہے. جس متولی سے پتہ کرے، چلہ پہ چلہ لگے پڑے، سار کی سار لگی پڑی ہے، سار کا کوئی چلہ نانا نہیں ہوتا. مدرسے کی امانتوں کو دیکھو، مدرسے کی امانتوں کو دیکھو، مسجد کی امانتوں کو دیکھو. جی اٹھ گئی تھی، جی اٹھ گئی تھی، اٹھنے کا سوال شریعت میں نہیں ہے. ایک روپے بھی آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. یہ دوسری بات ہے. اس لیے اپنے قرضوں کو ادا کرو، اپنی امانتوں کو ادا کرو، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
वलियुहसिन जिवार मन जावरा, पड़ोसी के साथ दूसरे सलूक का मामला करो, पड़ोसियों को परेशान न करो। ये तीन काम जब हो गए, आज हम देखें कितना परेशान कर रहे हैं पड़ोसियों को। हमारी कोड़ी की गंदगी और नजासत पड़ोसियों के घरों में जा रही है। उलमा किराम ने बयान फरमाया, मैं आज के दौर के हिसाब से बयान कर रहा हूँ, अगर आपने ऐसा पंखा अपने घर में लगा रखा है जो अंदर ठंडी हवाएं ऐसी चल रही है या कोई और चीज चल रही है और गर्म हवा बाहर फेंकने के लिए ये डस्ट फैन क्या है इसके लगा रखा है, अगर तुम्हारे घर की गर्म हवा पड़ोसी के घर में जा रही है तो ये पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना है। तुम तो मोरियों को खोल रहे हो, पड़ोसियों के घर में गंदगियों को फैला रहे हो, रास्तों को खराब कर रहे हो। अगर ये चीज अपने अंदर पैदा नहीं करी, लाख मर्तबा करो हम नबी से मोहब्बत करते तुम झूठ है। अल्लाह के नबी ने 3 थर्मामीटर बयान फरमा दिए, लाख मर्तबा करो मैं जरूर पढ़ता हूं तुम झूठे हो नबी से इश्क करते हैं। नबी के सच्चे आशिक और दीवाने के लिए अल्लाह के नबी ने 3 थर्मामीटर बयान कर दिए, अलामतें बयान कर दी। इन 3 अलामतों को पूरा करो, फिर फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी भी मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी मोहब्बत करेंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा फिर बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। इसलिए छोटे से 3 काम है, अल्लाह ताला हम सबको करने की तौफीक नसीब फरमाए।